لیکن کچھ بن باپ کی اولاد جو آئی، جانتے بھائی، سگان کوفہ، مذہبی بونے، جی بھائی، سیاپوش، ایمان فراموش، کچھ ایسے لوگ جو بھونکتے ہیں ابو بکر صدیق کو، کہتے کیا ہیں؟ ہم نعوذ باللہ ابو بکر کو نہیں مانتے، تم ابو بکر کو نہیں مانتے تو بھوتنی کے بچہ تمہیں کون مانے گا؟ ابو بکر صدیق کا ایمان اللہ نے زمانے میں کسی کمینے کی تصدیق کا محتاج رکھا ہی نہیں، ایسا ایمان صدیق اکبر کا مانے گا تو مومن کہلائے گا، ایمان کا انکار کرے گا تو فارغ ہو جائے گا۔ اور وہ کون ابو بکر صدیق؟ ابھی جو نظم پڑھی گئی نادر صدیقی صاحب کی، رسول خدا کی ذات سے پیار، ہمارے ایک بھائی نے کہا 1400 سال سے یارانہ ہے، 1400 سال سے نہیں حضور، ازل سے لے کر اب تک جو یارانہ ہے اسے صدیق و نبی کا یارانہ کہتے ہیں۔ اور وہ یارانہ کیسے؟ آج جو پڑوس والے کہتے ہیں، جانتے پڑوس والوں کو بھی، الفاظ کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں یہ جان گئے ہوں گے، کیوں نام لیا جائے؟ جی بھائی، وہ طبقہ یہ کہتا ہے نہیں علی کا مقابل کون ہوگا؟ علی نبی کے خون میں شامل ہے، انکار نہیں، علی نبی کے، تو جناب علی کے نبی پاک کے چچا کتنے؟ 11 چچوں کی اولاد تو نبی کے خون میں شامل ہے نا بھائی۔ جناب عقیل کی اولاد تو خون میں شامل ہے، عباس کی اولاد تو خون میں شامل ہے، جعفر کی اولاد تو خون میں شامل ہے، حارث کی اولاد تو خون میں شامل ہے، عبد المطلب کی پوری اولاد خون میں شامل ہے، علی نبی کے خون میں شامل ہے، لیکن صدیق کا مقابل کون ہوگا جو نبی کے خمیر میں شامل ہے؟ اور وہ سیدنا ابو بکر صدیق جو آج بھی نبی کے پہلو میں سویا ہے، اور بتائیں گے کہ نبی کے پہلو میں، نبی کے روزے میں، نبی کے دائیں سونے والا کون؟ جی بھائی چلیں تیسرا ریکارڈ درست کر لیجئے گا، موجودہ دور میں اللہ کے نبی کے روزے میں، پیغمبر کے پہلو میں سونے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں قیامت کے دن جو اٹھیں گے تو یوں اٹھیں گے، اکیلے نہیں اٹھیں گے، نبی کے ساتھ اٹھیں گے، ہاتھوں میں دے کے ہاتھ اٹھیں گے۔ اور لگتا یوں ہے کہ اللہ نے حشر کا میدان سجانا 2 کاموں کے لیے ہے، پیغمبر کی شان دکھانے کے لیے، نبی کے صحابہ کا مقام دکھانے کے لیے، دشمنان اصحاب رسول کو جلانے کے لیے۔ اصحاب رسول کا دشمنوں کو جلنے والا جلے گا کیسے؟ جو آج کہے تم حشر کے میدان میں پیغمبر کے صحابہ کے مقام کی بات کرتے ہو، پیغمبر مدنی کریم کی بیٹی علی کی زوجہ حسین کی اماں خاتون جنت سیدہ فاطمہ کے بارے کیوں نہیں بتاتے کہ قیامت کے دن سیدہ فاطمہ میدان حشر میں تو آئیں گی تو ندا دینے والا ندا دے گا کہ نگاہیں جھکا لو، پیغمبر کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی سواری آ رہی ہے، واللہ ہم پیغمبر کی بیٹی ہو، پیغمبر کے داماد ہو، نبی کے ازواج ہو، نبی کے جماعت ہو، پیغمبر کے نواسے، ہم شان بتانے والے ہیں، شان گھٹانے والے نہیں، جو پیغمبر کی ذات سے، نبی کی جماعت سے، نبی کی صفات سے، نبی کی آل سے جلنے والے ہو۔ خدا کرے یہاں بھی جلے، خدا کرے وہاں بھی جلے، خدا کرے، خدا کرے، لیکن ہمت کر کے بتاؤ کہ حشر کے میدان میں پیغمبر کی بیٹی علی کی زوجہ حسنین کی اماں خاتون جنت سیدہ فاطمہ جب آئیں گی، پیدل آئیں گی، سواری پر آئیں گی، سواری پر آئیں گی، سواری ہوگی کس کی؟ جی بھائی سواری، یقین کریں کہ ملک یہاں پہ چنچی پہ بیٹھے گا، ہیڈ ترینوں پر جائے گا، چھلانگ لگا دے گا، کبھی نہیں بتائے گا۔ کیوں بتائے، کیسے بتائے؟ حشر کے میدان میں علی کی زوجہ حسنین کی اماں، پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت، امت کی شہزادی سیدہ فاطمہ جب آئیں گی، پیدل نہیں آئیں گی، سواری پر آئیں گی۔ سواری کون سی؟ اونٹنی ہوگی۔ اونٹنی کون سی؟ قصوہ ہوگی۔ مالک کون؟ ابو بکر صدیق ہوگا۔ سواری صدیق کی، سوار کون؟ حسنین کی اماں۔ تو پھر حق تو بنتا ہے نا سینہ کو بھی کرنے والوں کا سینہ پیٹنا۔ اللہ نے حشر کو برپا کرنا ہی دشمنان اصحاب رسول کو جلانے کے لیے۔ وہ ابو بکر صدیق آج پہلو مصطفیٰ میں تو ہیں، لیکن نبی کے دائیں طرف، نبی کے دائیں طرف نہیں ہیں۔ کس طرف ہیں؟ ترتیب کیا ہے؟ سب سے آگے اللہ کے نبی ہیں، جہاں پر پیغمبر کا سینہ ہے وہاں پہ سر ابو بکر صدیق کا، جہاں پہ سینہ ہے ابو بکر صدیق کا وہاں پہ سر ہے عمر فاروق اعظم کا، اور جناب ابو بکر صدیق پیغمبر کے بائیں جانب ہیں۔ اور انسان کا دل دائیں ہوتا یا بائیں؟ جی
4 सदाएं आई बाएं, बाकी लोग टटोल के देख लें। आजकल के पाकिस्तानी दिल बड़े आवारा हैं, कभी कभी गोडे गिट्टे से भी निकल आते भाई जी। भाई दाएं या बाएं जी भाई? दिल जब बाएं तो अबू बकर कहां पर है? अबू बकर भी पैगंबर के बाएं। तो फिर यूं कहती जैसे नबी सही 1400 साल तू हां ना ला के रखे। उस दिलदार को सिद्दीक अकबर कहते हैं। उस दिलदार को सिद्दीक अकबर कहते हैं। मुमकिन है कदम डगमगा जाते, लेकिन डगमगाए क्यों? आइडियल भी नबी के सहाबा, मॉडल भी नबी के सहाबा, नमूना भी नबी के। और ये ऐसा नमूना है कि जिनको ईमान को देख के अल्लाह ने इनके ईमान को दुनिया भर के सैंपल बना दिया। मास्टरपीस। क्या भाई? क्या भाई? हमारे यहां जंग में बिलखसूस तहसील अहमदपुर सियाल में कौन सा फल सबसे ज्यादा होता भाई जी भाई? अच्छा, झंग वाले फल का नाम इसलिए नहीं बता रहे कि कहीं मुल्तान वालों के बाद हमारी शामत ना आ जाए, यार को आम की पेटी तो भेज देना। सुभान अल्लाह, हिदमाने, ठीक है ना भाई? सारी गड्डी लाल है ना भाई जी? चले, जब आप यही तरबूज भेजे कहीं मंडी में तो काने काने भेजते ना भाई, कच्चे छोटे सैड जी नदी मारी हुई होवे जी भाई। अगर ऐसे 2-4 दाने लेकर आप मंडी में जाएं बतौर नमूना, बतौर मास्टरपीस के, तो मंडी वाला कमीशन एजेंट कभी भी आपसे सौदा तय करता नहीं। आप यहाँ पे पूरी बाड़ी का मुकाबला मेरे भाई यहाँ पे सौदा करना चाहते हैं, लेकिन पूरे खेत के माल को मंडी में मुतारिफ करवाने के लिए आप 2-4 जो दाने उठाएं, ऐसे साफ सुथरे सुच्चे दाने होते हैं कि ये 2-4 दाने ऐसे हो कि पूरी की पूरी बाड़ी का वहां पे सौदा हो जाए। अगर नमूना ही फेल हो जाए तो खेत की मंडी को कौन पूछेगा जी भाई? तो झंग के किसान को तो पता है, वो मुसलमान हो तब भी मलंग हो तब भी, कि मार्केटिंग करने के लिए जो चीज बतौर नमूना लेकर जाई जाए वो चीज 1 नंबर होती है, 2 नंबर नहीं होती, सच्ची सुच्ची होती है, अंदर बाहर से फर्क उसमें कोई नहीं होता। वो मीठी तो होती है, कड़वी कभी भी नहीं होती, तमाम तो उयूब से पाक तो होती है, कानी साइड मारी कभी भी नहीं होती। जब आज के किसान को पता यह है कि जिस चीज को बतौर नमूना पेश किया जाए वो 1 नंबर होती है, तो क्या अल्लाह को मालूम न था कि मोहम्मद के जिन यारों को चुन चुन के दीन मोहम्मदी का नमूना बनाया वो 1 नंबर है या 2 नंबर है जी भाई? और मजे की बात क्या है, आप जब सौदा करना चाहें तो बतौर सैंपल सबसे बेहतरीन दाने उठाते हैं, लेकिन आड़ती से आप इनके पैसे लेते। बंदा पूछे बाबा जी सबसे अच्छा दाना 10-15 किलो का आपने दे दिया, पैसे क्यों नहीं लिए? तो जवाब एक ही मिलता है, सैंपल बिकता नहीं है। सैंपल बिकता नहीं है। 25 रुपए की दवाई मेरे भाई आंखों में डालने के लिए किसी मेडिकल रैप से ले लीजिए तो एक जुमला लिखो, नॉट फॉर सेल। क्या भाई? बाकी सारा कुछ बारीक होता है, नॉट फॉर सेल सुर्ख स्याही से मोटा लिखा होता है ताकि अकल के अंधे को भी दिखाई दे दे। बंदा पूछे नॉट फॉर सेल क्यों? जवाब एक ही मिलता है, सैंपल कभी बिका करते नहीं है। जब तेरी फैक्ट्री का छोटा सा सैंपल नहीं बिकता तो कैसे मान जाए मोहम्मद के दीन का सैंपल पैगंबर के सहाबा बिके थे? वो जिनको अल्लाह ने पूरी कायनात से चुन चुन के मोहम्मद अरबी के दामन में जमा कर दिया, उन्हीं को नबी के सहाबा कहते हैं। उन्हीं को नबी के, उन्हीं असहाब रसूल का किरदार देखिए। सन 6 हिजरी ज़िकात का महीना, अल्लाह के नबी फजर की नमाज रसूल खुदा ने पढ़ी, चेहरा की अपने यारों की जानिब, चेहरा किया। आज भी दाएं बाएं वाला कहता है, देवबंदी भी कहेगा, बरेलवी कहेगा, आले हदीस कहेगा, भाई तू उम्रा करने चला, हज करने चला, कोशिश करना कि 40 नमाजें तकबीर ऊला के साथ मस्जिद नबी में पढ़ लेना कि 14 सदियों के बाद आज भी मस्जिद नबी के इमाम के पीछे जो बंदा 40 नमाजें तकबीर ऊला के साथ पढ़ ले, अल्लाह 2 इनाम उसे अता फरमा देता है कि वो बंदा जब भी मरेगा तो मोमिन होकर मरेगा, जब मरेगा तो अल्लाह जहन्नुम से छुटकारा अता फरमा देगा कि 40
نمازیں آج کے دور میں مسجد نبوی میں پڑھنے والا منافق بھی نہیں ہوتا، جہنمی نہیں ہوتا. تو موجودہ دور کا 40 نمازیں پڑھنے والا منافق بھی کوئی نہیں، جہنمی کوئی نہیں. تو 14 صدیوں پہلے مدینہ کی دھرتی پر مسجد نبوی میں 40 نہیں 40 دن تک جو رسول خدا کے پیچھے نمازیں پڑھے، ان جیسا مومن کون ہوگا، ان جیسا جنتی کون ہوگا. رسول خدا نے چہرہ کیا اپنے یاروں کی جانب، آپ کا چہرہ اسٹیج کی جانب، اسٹیج والوں کا چہرہ آپ کی جانب. تھرڈ پارٹی کوئی آ جائے آپ کی آنکھوں میں جھانکے اور ان کی آنکھوں میں جھانکے تو منظر کیا ہوگا؟ آنکھیں آپ کی، تصویر مولانا کی، آنکھیں مولانا کی، تصویر آپ کی. تو رسول خدا جب مسجد نبی میں چہرہ گھماتا یاروں کی جانب تو منظر کتنا دل نشین اور کتنا حسین ہوتا تھا کہ آنکھیں صحابہ کی، تصویر رسول خدا کی، آنکھیں رسول خدا کی، تصویر نبی کے یاروں کی. رسول پاک مدنی کریم آتے تو اللہ کے نبی پوچھتے بتاؤ تو خواب دیکھا؟ صحابہ کہتے یا رسول اللہ خواب دیکھا. خواب صحابہ سناتے، اللہ کے نبی تعبیر بتاتے. اور یہ خواب نبی کا ہو، نبی کے یاروں کا ہو، یا نبی کے یاروں کے غلاموں کا ہو، سچا خواب نبوت کا 40واں. جی بھائی، خواب جناب ابراہیم نے دیکھا تھا، جناب اسماعیل نے گردن جھکا دی. خواب دیکھا تھا جناب یوسف نے تو اللہ نے مصر کی حکومت عطا فرما دی. خواب دیکھا تھا جناب عبد المطلب نے تو اللہ نے زمزم کا کنواں عطا فرما دیا تھا. خواب دیکھا تھا آمنہ کے لال مدنی کریم نے تو رسول خدا حدیبیہ کے مقام پر یاروں کو لے کر پہنچے. خواب دیکھا تھا یہاں پہ شیخ عبد الرحمن حذیفی نے تو یہاں پہ دستار بندی ہو گئی تھی. امیر عظیمت مولانا حق رحمان جھنگوی شہید رحمت اللہ علیہ کی خواب دیکھا تھا. مفتی زین العابدین نے کہ ان استقبال کرنے والے کون ہیں؟ اسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں. شہادت ہو گئی تھی، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی تھی. خواب دیکھا تھا پیر عزیز الرحمن ہزاروی نے تو اللہ نے یہاں پہ انعام دے دیا تھا کہ ماں بیٹے کا استقبال کرنے آتی ہے. خواب دیکھا تھا ہدایت اللہ حلیجوی نے تو دنیا نے منظر کے دیکھا کہ اللہ نے علی شیر حیدری کو پیغمبر کے صحابہ سے ملاقات کے شرط سے مشرف فرما دیا تھا. خواب دیکھا رسول خدا نے یار نبی کے 1450 سامان سفر لے کر نبی کے دروازے پر آ گئے. جبکہ اللہ کے نبی نے سال نہیں بتایا، مہینہ نہیں بتایا، دن نہیں بتایا، ٹائم بھی. نبی نے خواب سنایا، صحابہ سامان لے کر کیوں آ گئے؟ جی بھائی، جی بھائی، سچا تو ہے لیکن جھنگ والو اس لیے بھی یہ بات پلے باندھ لیں، نظریاتی کارکن وہی ہوتا ہے جو اپنے قائد کے خوابوں کی تعبیر بن جائے. نظریاتی کارکن میرے بھائی وہ جز وقتی نہیں ہوتا، کن وقتی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ چلیں آنے والے دنوں میں محرم آئے گا انشاءاللہ، یکم محرم بھی آئے گا، یکم محرم کی ریلی بھی یاد ہوگی. تو کیا اس کے لیے مولانا معاوی اعظم طارق سے پورے جھنگ کا دورہ کریں تب نکلو گے؟ پتہ ہے کہ یکم محرم کو نکلنا ہی نکلے گا انشاءاللہ. جی کارکن کہتے ہی اسی کو ہیں جو اپنے قیادت کے خوابوں کی، اپنے قیادت کے خوابوں کی. چلیں جی دونوں شہزادے ایک ساتھ. جی بھائی، اور انشاءاللہ سارے شہزادے ایک ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، 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 انشاءاللہ ہوں گے، سارے ہوں گے. اس لیے سارے ہوں گے کہ ہم بات کسی کے باپ کی نہیں کرتے، ہم بات اسی کی کرتے ہیں کہ جس نے اپنا خون دروازے کی دہلیز پر یہاں پر بہا کے امت کو ایمان عطا کر دیا تھا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو انشاءاللہ جب بات بھی ایک ہے، نعرہ بھی تو خواب سنایا خدا کے یار نبی کے سارے. اللہ کے نبی نے فرمایا جانتے ہو سفر کہاں کا ہے؟ یا رسول اللہ سفر ہو، حضر ہو، امن ہو، جنگ ہو، تنگی ہو، ترشی ہو، سہولت ہو، یہ یہاں پہ پریشانی ہو، تخت ہو، تختہ دار ہو، ہم نے ساتھ نبی کا نبھانا ہے. جہاں پر نبی ہوں گے وہیں پر نبی کے یار ہوں گے، وہیں پر نبی کے. اللہ کے نبی یاروں کو لے کر چلے، بیر علی جگہ پر پہنچے. رسول خدا مدنی کریم نے صحابہ سے کہا ایک بات سنو، مدینہ سے مکہ جانے والے رستے بڑے معروف ہیں،
تم میں کوئی ایسا یار میرا ہے جو اس رستے سے مجھے مدینہ سے مکہ پہنچائے کہ کافروں کو پتہ ہی نہیں بھائی. تو کام کا طریقہ اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ کام کرو تو ایسا کرو کہ کافر کے سر پہ ڈنڈا تو پڑے لیکن ڈنڈا مارنے سے پہلے جگہ نہ دو. جی اچھا جنگ سے کسی نے اسلام آباد جانا ہو تو رستے کتنے بھائی؟ جی یہ تو سیاسی بیان ہے بھائی. آپ کئی رستے کتنے رستے بھائی؟ ووٹ دے کے اسلام آباد گھلنا. جنگ سے اسلام آباد جانا رستے کتنے بھائی؟ ووٹ دے کے ووٹ دے. چلیں بھائی نے کہا 2. یہاں سے چراغ آباد جائیں موٹر وے چلے جائیں, گوجرا جائیں موٹر وے چلے جائیں, یہاں سے چنیوڑ جائیں تو میرے بھائی موٹر وے چلے جائیں, آپ یہاں سے سائیوال جائیں آگے رستہ کراس کریں, لنگر والا پل جوہر آباد جائیں تو آگے چلے جائیں, سیدھا سرگودا جائیں تو میرے بھائی بلکہ جہاں پہ آپ سالم ہو کے بھلوال ہو کے پھر بھی اسلام آباد جا سکتے ہیں. رستے کئی ہیں, جانا ہم نے اسلام آباد ہے لیکن حالات ایسے ہو جائیں کہ یہ رستہ نہیں تو یہ رستہ, یہ رستہ نہیں تو یہ رستہ, یہ رستہ نہیں تو یہ رستہ, پہنچنا منزل پر ہے, منزل میرے بھائی تبدیل نہ ہو تو رستے کے بدلنے کو منزل کا بدلنا, رستے کے بدلنے کو منزل کا بدلنا. ہم نے انداز بدلا ہے, کاز بدلا, کاز بدلا جو آج کے دن نہیں, سب کچھ بدل گئے. اچھا اسی دروازے پر جس کا خون بہا تھا وہ مہینہ کون سا تھا؟ فروری کا. اسلامی مہینہ کون سا تھا؟ جی رجب کا. کون سا؟ چلیں ابھی دونوں شہزادوں سے پوچھئے کہ اسلام آباد کی دھرتی پر جب مولانا عبد الاکبر چترالی نے بل پیش کیا تھا مہینہ کون سا تھا؟ فروری کا تھا. جب علماء کا کنونشن وہاں پر ہوا تھا مہینہ کون سا تھا؟ فروری کا بھی تھا, رجب کا بھی تھا. خون میرے بھائی حق طریقے پر بہایا گیا ہو تو میرے بھائی منزل اپنی کھوٹی کرتا نہیں. 90 گیا 23 آ گیا, مہینہ میرے بھائی یہاں پہ 34 سال گزر گئے. دنیا نے منظر وہ دیکھا جس آواز کو دبانے کے لیے دشمن نے فروری رجب میں حق نواز کا خون بہایا تھا. پھر منزل ایسی بھی لی کہ کہنے والے نے کہا تھا کہ میرا خون ایسی تحریک کی بنیاد رکھے گا کہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث سارے مل کر کہیں گے صحابہ واہ کہ میں ایسی جماعت کی بنیاد رکھوں گا کہ دشمن جس آواز کو مٹانا چاہتا ہے پاکستان کے ایوانوں میں وہی آواز گونجے گی. اور الحمدللہ جس مہینے میں تم نے آواز کو دبایا تھا پاکستان کے ایوانوں میں وہی آواز اسی مہینے میں گونجی, اسی مہینے میں. اچھا ایم این اے آپ کے کتنے بھائی جماعت کے؟ بھائی جماعت کے ایم این اے کتنے ہیں جی؟ کوئی بھی. ایم پی اے کتنے ہیں جی؟ ایک ہی ہے. کہنے والے کہتے تمہارا کل کا بچہ, ہم کہتے حضور ہمارے جب بچہ یہ کچھ کر گیا تو بڑے کیا کریں گے؟ جی بھائی جب بچے ہمارے اتنے تیز ہیں تو بڑے جی ہاں, جب بچوں نے یہ کیا تو ہوا سارا کچھ کیوں؟ تو یاد رکھیے گا یار نبی کے پہنچے حدیبیہ کے مقام پر, مکہ والوں نے نو انٹری کا بورڈ یوں لگا دیا جیسے سابقہ حکمرانوں نے فیض آباد میں نو انٹری کا بورڈ لگایا تھا. نہیں آنے دیں گے, نہیں آنے دیں گے. پیغمبر مدنی کریم میں صحابہ پریشان جو ہوئے تو رب نے آیات اتار دی, محبوب یاروں سے کہیے پریشان نہ ہو, اللہ ان قریب آپ کو فتح مبین عطا فرمائے گا. دشمن نے کیا کہا؟ عجیب لوگ ہیں, تن ڈھانپنے کو کپڑا کوئی نہیں, کھانے کو کھجور کوئی نہیں, لڑنے کو ہتھیار کوئی نہیں, پاؤں میں چچ کی جوتی کوئی نہیں, چلے ہیں فتح مبین کے خواب دیکھنے, ہے کیا؟ تو رب نے کہا کچھ بھی نہیں, اسباب کو چھوڑو, ایک بات کو یاد رکھو, محمد رسول اللہ والذین معہ, کچھ بھی نہ ہو مرکز کے ساتھ جو جڑے ہوئے. کیا ہے؟ مرکز کے ساتھ جو جڑے. ہتھیار تھے کوئی نہ, لیکن یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز خیبر فتح ہو گیا. فتح کا بھاگ اسی سفر میں ہاتھ آ گیا. دشمن کی کمر ٹوٹ گئی. کیوں؟
آپس میں مضبوط اتنے تھے، دشمن ٹکرایا لیکن ٹکرا کے پاش پاش ہو گیا، اپنا پلہ چھوڑا کچھ نہیں، یار نبی کے یاروں کا بگڑا کچھ نہیں تھا۔ کیا ایک ہی چیز تھی، مرکز کے ساتھ جڑے رہیے۔ تو پھر ہوا کیا؟ کہنے والے کہتے ایک تمہارا بچہ کیا؟ ہم کہتے بچہ ایک ہی تھا، اس نے کیا؟ اسمبلی سندھ کی ہے، بولنے والا ایم پی اے تحریک لبیک کا ہے، لیکن آواز وہی حق نواز کی ہے۔ ہاں ایم پی اے کون ہے؟ کے پی کے اسمبلی سردار یوسف، نون لیگ کا ایم پی اے، بل جو پیش کیا تو انداز وہی حق نواز کا ہے۔ ہاں سردار عبدالقیوم خان مجاہد اول کشمیر والے کا بیٹا سردار عتیق الرحمان خان، اگر اس کی تقریر دنیا کے سامنے بیان کی جائے، یہ الفاظ کس کے ہیں؟ تو یقین مانے سارے کہیں گے پیغمبر انقلاب کانفرنس اسلام آباد میں مسعود الرحمان عثمانی کی تقریر ہے۔ الفاظ سردار عتیق کے تھے لیکن کاز وہی حق نواز کا تھا۔ بلوچستان کی اسمبلی ہو، گلگت اسمبلی ہو، پنجاب اسمبلی ہو، حتیٰ کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں بھی بات وہی تھی یا نہیں تھی جو آپ کے محلہ پپلیاں والی کی چھوٹی سی مسجد کے مختصر سے وجود والے خطیب کی زبان پر آئی تھی؟ جی بھائی، یہاں سب نے کہا حالات موافق نہیں، فتح مبین کیسے آئے گی؟ رب کہتا ہے بس اتنی سی بات ہے، والذین معہ، قیادت کے ساتھ جڑے رہو۔ اگلی بات کیا ہے؟ اشداء علی جی جی، یہ آپس میں محبتیں کہاں چلی گئی؟ جی بھائی، رب یہ کہتا ہے آپس کی محبتیں تبھی ہوں گی جب کافروں کے بارے میں سختی ہوگی۔ اگر کفار سے یارانے جوڑے تو آپس کی محبتیں اور دشمن ہے کون؟ کافر ہے کون؟ جو اللہ کے قرآن کو نعوذ باللہ تحریف شدہ مانے، جو نبوت کے اوپر نعوذ باللہ ڈاکہ زنی کرے، جو پیغمبر کے 1.25 لاکھ صحابہ کے ایمان کا انکار کر دے، جو ماں عائشہ صدیقہ کے پاکیزہ کردار پر تہمت دھرے، وہ کبھی بھی مسلمان ہو سکتا نہیں ہے۔ تو اسی دہلیز پر گرنے والے مقدس خون سے ایک عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے خون کے قطرے قطرے سے ایسا انقلاب اٹھائیں گے کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سارے کہیں گے واہ صحابہ، تو دفاع کریں گے پیغمبر کے صحابہ کا، ایک ہو کے یا 1000 ہو کے، محبت کے ساتھ یا انتشار کے ساتھ؟ جی بھائی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث بن کے یا محمدی بن کے؟ ہم نے یہ میرے بھائی دفاع کرنا ہے، لیکن دیوبندی بن کر نہیں کرنا، بریلوی بن کر نہیں کرنا، اہل حدیث بن کر نہیں کرنا۔ ہماری پہچان دیوبندی ہونا نہیں ہے، محمدی ہونا ہے۔ ہماری پہچان بریلوی ہونا نہیں ہے بلکہ محمدی ہونا ہے۔ ہماری پہچان اہل حدیث ہونا نہیں ہے بلکہ محمدی ہونا ہے۔ اور جو پیغمبر کے صحابہ کو اپنا ایمان مانے گا، واللہ وہ کشمیری ہو تب بھی، ہزاروی ہو تب بھی، پوٹوہاری ہو تب بھی، وہ میرے بھائی یہاں پہ کشمیری ہو تب بھی، ہزاروی ہو تب بھی، سندھی ہو تب بھی، پنجابی ہو تب بھی، بلوچی ہو تب بھی، کاف لیگ کا ہو تب بھی، نون لیگ کا ہو تب بھی، اے ٹی آئی کا ہو تب بھی، پی ٹی آئی کا ہو تب بھی، جو پیغمبر کے یاروں کو مانے گا ہم اسے اپنا مانیں گے، جو نبی کے یاروں کو نہ مانے تو ایسا شخص ہمارا حقیقی بھائی کیوں نہ ہو اسے بھی لعنتی کہیں گے۔ مسلمان کبھی بھی تو کرتے وعدہ انشاءاللہ، جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر ہو جاتی ہیں ایسے ہی انشاءاللہ سارے فرق مٹا کے، اچھا سارے پریشان ہو گئے کیونکہ آپ تشریف لائے خالصتاً وہابیوں کے جلسے پہ جہاں پہ لنگر کا محدود انتظام بھی کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ لیکن اگر کل صبح آپ گھر میں چاول پکائیں، کھانا شروع کر دیں، یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں یوں دیکھو تو برابر، لیکن پلیٹ میں بوٹی نکل آئے تو بوٹی اٹھانے کے لیے 5 کی 5 انگلیاں ساری برابر ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ جہاں پہ مشترکہ مفاد آئے تو وہاں پہ سارا اختلاف بھلا دیتی ہیں۔ تو پیغمبر کی ذات سے بڑھ کے ہمارے لیے مشترکہ محبت کا مرکز کون سا ہے؟
نبی کے صحابہ سے بڑھ کے ہمارے لیے نبی کے اہل بیت سے بڑھ کر ہمارے لیے محبت کا مشترکہ محاذ کون سا ہے؟ تو انشاءاللہ ہم اسی دہلیز پر شہید ہونے والے مولانا حق نواز کے اس میرے بھائی دریدہ دامن کو علم بنا کر اٹھیں گے. لاہور کی دھرتی پر بہنے والے احسان الہی ظہیر کے خون کے میرے بھائی ہم محافظ و امین بن کر اٹھیں گے, اور عارف چشتی شہید رحم اللہ کے خون کے میرے بھائی محافظ بن کر اٹھیں گے, اور انشاءاللہ اہل سنت کے تاج کو وہاں پہنچا کے چھوڑیں گے جس کا خواب حق نواز جھنگوی نے دیکھا تھا. رب تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.